السلام علیکم پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خوش آباد اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب مسلمانوں کو بہت اہم کچھ بتانے والا ہوں۔ آج کل میڈیا پر ہر کوئی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا ہے، یعنی کہ ہر کوئی اپنے عقیدے کو میڈیا پر دکھاتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں قادیانی لوگ ہیں۔ قادیانی لوگ 73 کے آئین میں 1973 کے آئین میں کافر قرار دیے گئے ہیں۔ قادیانی لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس قادیانی کافر کا کہنا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لہٰذا آپ سب دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس طرح کے فالتو کتب یا میڈیا پر اس طرح کے فالتو ویڈیو سے دور رہیے۔ دور رہنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں بھائیو کہ آج کا نوجوان نسل میڈیا پر صرف فحش فلمیں دیکھتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، ان سب میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ آخری نبی کا کیا نام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آخری نبی کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ آپ سب دوست میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دوست مائک لے کے جگہ جگہ عام لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ ایک بندہ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بہت ہی دلچسپی سے اپنا نام بتاتا ہے اور اپنی جگہ کے بارے میں بتاتا ہے، اور پھر مائک والا کہتا ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، پیشہ کیا ہے، آپ کام کیا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جی میں تو فیمس ٹک ٹاکر ہوں۔ اور پھر جب وہ مائک والا کہتا ہے کہ جی آخری نبی کا کیا نام ہے، دوستو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے۔ ایسے بہت دوست ہیں، بہت لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس شروع کی ہے اور ہم سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ سب دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آؤ نبی کے بارے میں پڑھو، اس کی زندگی کے بارے میں پڑھو، یہ سب سیکھو، یہ سب ہمیں سیکھنا ہوگا۔ چھوڑ دو فحش فلمیں، چھوڑ دو فالتو گیمز، اپنے دین کی اشاعت کرو میڈیا پر۔ ہمیں کفار کو شکست دینی ہے۔ شکست تو ہم تب دیں گے جب ہمیں اپنے نبی کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس کا کیا حکم ہے ہمیں۔ جب ہم اپنے نبی کو فالو کریں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ لہٰذا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم یوٹیوب پر روزانہ 10 سے 15 منٹ تک کی کلاس لیتے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل پہ ایک پلے لسٹ بنایا ہے اور اس پلے لسٹ کو ہم نے پبلک کر دیا ہے۔ اس پلے لسٹ کو کھولو اور پہلی کلاس سے شروع کرو۔ اگر آپ اس طرح شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ایجوکیشن آنے والی ہے اور آپ کامیاب ہیں۔ جس دوستوں نے میرا پچھلا کلاس اٹینڈ کیا تھا ان سب کو معلوم ہوگا کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے تھے۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کب اور کس سے ہوئی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی۔ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے۔ اب ہم آتے ہیں نئی ٹاپک کی طرف کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دلکشی بلا کی تھی، گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے، قدر درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لمبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، گنگریاں لے چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بوئے ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بری ہوئی، انتہائی خوشنما، دراز پلکیں، سیاہ سرمگین آنکھیں، چوڑائی لیے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گراوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور استوا، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زیخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے اس سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز، انگلیاں موزوں خط تک دراز، ہلکی ہلکی سٹی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو وقت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرغوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پرلطف تھی۔ ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی۔
وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجحانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے۔ اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش و قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورۃ انعام 75 نمبر آیات۔ اور اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک وفا شعار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جہاں منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھی۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوا، دیکھنے میں بہت دلچسپ اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرتے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے دوستو، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے۔ سب دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔